میری لڑکی کی اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو صاحب اولاد کرے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میرے شوہر کو دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ میری لڑکی کی چھاتی رک جاتی ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کے گھٹنوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا ہے حافظ قرآن ہے، اللہ اس کو قرآن پر علم بھی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی اذان کے بعد وضو اور مسجد کے نفل نہیں، بس 2 رکعت سنت پڑھو، بس وہی سب کے لیے ہو جائے گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ صرف سامنے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، دور سے نہیں۔ وہ تو حضور نے فرما دیا نا کہ سب نسب سب ختم ہوں گے، لیکن میرا نسب باقی رہے گا، بس بات ختم ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، خواب آئی، خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھ لینا۔ میں جلدی جلدی گھر آیا، فروٹ پڑا تھا اس سے روزہ رکھا، لیٹ گیا، ایک اور الارم بجا، پتہ نہیں کیا، سائڈ پہ لے جانے کا تھا۔ یہ اب اتنی لمبی چوڑی قصے کہانیاں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، سوال لکھو۔ اگر آدھے مقتدی مجھے پسند نہیں کرتے اور آدھے کرتے ہیں، کوشش یہ کرو کہ سب پسند کریں۔ اگر مقتدی پسند نہ کریں، چھوڑ دو نماز کی، ضروری تو نہیں امامت کرنی ہے، کسی اور مسجد میں چلے جاؤ جہاں میں پسند کریں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ والدین کا حج کا ارادہ ہے، اللہ سے دعا کریں، استغفار پڑھیں۔ مجھے ہر وقت ایمان کے بارے میں وسوسے آئیے، وسوسہ آنا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ جب بھی طواف کریں گے تو جس کے لیے کرنا ہے اس کی نیت کر لیں، یا اپنا طواف کر کے بعد میں دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ میرے والد صاحب بھائی کو کہہ رہے ہیں عمرے پر جائے، وہ نہیں آ رہا، اس کی مقدر، اس کی قسمت۔ میں شوہر کے حقوق بھی پورے کرتی ہوں، لیکن وہ مجھ پہ تشدد کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے اس کا۔ عورتوں پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ان سے بھلائی کرو، نہ کہ سختی کرو۔ وہ توبہ کرے ورنہ بیوی کے حق میں پکڑا جائے گا۔ اہل حدیث ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ بظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں للمسلمین والمسلمات، تو سب آ جاتے ہیں۔ گردن کا مسئلہ صرف مسئلہ کے حنفی میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں اگر کوئی عورت مسجد عائشہ جائے لیکن عمرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، واپس آ جائے۔ حیض کی حالت میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ میں نے عشاء کے 4 فرض پڑھے ہیں، لیکن وتر نہیں پڑھے، بعد میں وتر پڑھے یا قضا کریں، چونکہ وتر واجب ہے۔ احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پر نقاب نہ باندھے، آگے کپڑا لٹکا لے بس۔ حتیم میں عورتوں اور مردوں کا رش ہوتا ہے، تو تجویز لکھ کر آپ حکومت کو بھیج دیں جو آپ کی عقل میں ہو۔ ہم جہاز والے جو ہیں واپسی پہ 5 لیٹر آب زمزم دیتے ہیں، بہرحال آپ وہ تو لے جائیں، اگر زیادہ لے جانے وزن کرا کے لے جائیں۔ بہرحال طواف کے ہر چکر میں مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ایک سفر میں ایک عمرے کے بعد اور بھی عمرے کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ وہاں کر سکتے ہیں۔
کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ حجر اسود کے بوسے کا مقصد اتباع سنت ہے، اگر ایذا کا خطرہ ہو تو دور سے اشارہ کریں۔ آپ کا بیان جو ہے ہم گھر میں سن سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کا قرآن ہی ہے نا۔ علماء کرام گئے، ان کے بھی بیان سن سکتے ہیں گھر میں، ہاں سن سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ آتے ہیں مدینہ منورہ سے، لیکن ڈرائیور طائف سے ڈرائیور باندھے نہ باندھے، تم احرام باندھ کے آیا کرو، وہ تو ڈرائیور ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے بھی عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ نقاب ہونے کے ساتھ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز میں بھی نقاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاتھ میں جو سرخ رنگ کا دھاگا پہنتے ہیں، یہ ہندوؤں کی علامت ہے۔ میرے مارچ میں امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے، سورۃ علم نشرہ 7 دفعہ پڑھ کے کتاب پڑھا کرو۔ غلاف کعبے کے غلاف کو چومنا ناجائز ہے۔ میں اپنے چچا داد بھائی کے لیے طواف کر سکتی ہوں، ہاں کر سکتی ہیں۔ عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہے، عورت سینہ زمین سے بدن لگا کے سجدہ کرے۔ قرآن اور موت جو ہے اسی سے، اور درود شریف استغفار سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ فرض نماز کے دونوں سے ہم بالکل دونوں سجدے کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ کینسر کے علاج کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے، وہ کوئی کلپ دیکھ لیں۔ ایک لڑکی کی عمر 45 سال ہو گئی ہے، بھائی شادی نہیں کرا رہے، وہ مجرم ہیں۔ وہ لڑکی اگر بھائی نہیں مانتے خود بھی کر سکتی ہے شادی۔ مدینے سے واپسی پہ احرام باندھ کے مکے پہنچا، طبیعت خراب تھی، بغیر عمرے کے پاکستان گیا تو دم پڑ گئی، اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ عصر مغرب کے درمیان طواف مکمل تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ جو لوگ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، چونکہ ایک حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ امام حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، لیکن مغرب کے لیے اذان کے بعد وہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، ورنہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ پہلی مرتبہ جب دوبارہ احرام باندھیں، دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہے ضروری نہیں کہ عین مقام ابراہیم کے پیچھے اور بہت پیچھے چلے جائیں، یا کسی جگہ پڑھ لیں۔